اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے اس اللہ کی تعریف کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے جو ہے منتخب کیا ہو، چن لیا ہو، ان پر سلامتی ہو۔ اب یہاں سے جو ہے اس پورے صفحہ کے اندر اللہ تعالیٰ عقیدہ بتلا رہے ہیں، جس کو توحید بھی کہتے ہیں، کہ بھلا وہ کون شخص ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کیا کیا ہے؟ برسایا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ہم نے اسی پانی سے جو ہے زمین سے جو ہے ہرے بھرے اور خوبصورت باغ جو ہے بنائے، وہاں سے درخت نکالے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں تھا، تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم اس زمین سے جو ہے درخت اگاؤ۔ ذرا سوچئے گا، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہارے بس میں نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے دھان جو ہے بیج اس کا جو ہے لگا دیں، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اس کو جو ہے زمین سے نکال دیں، یا جو کوئی مشین لگا دیں جو اپنا چلتا رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کل پرسوں بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ 3 مرتبہ دھان لگائیں تب جا کے لگا ہے۔ پہلی مرتبہ لگائے تو سوکھ گیا تھا، دوسری مرتبہ لگائے پھر سوکھ گیا، تیسری مرتبہ لگا ہے تب صحیح سے لگا ہے۔ تو بتائیے، تو انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ ہم جو اس کو کیا کریں، اپنے سے خود بخود نکال دیں، بلکہ یہ اللہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر بھی تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ کفار مکہ جو ہے یہ مانتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی خدا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ ان کی عبادت کریں گے۔ اور خدا مطلب کیا؟ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے بارش برسانے والا خدا ہے، یہ جو ہے زمین سے غلہ اگانے والا خدا ہے، یہ جو ہے ہوا چلانے والا خدا ہے۔ تو انہوں نے اپنے مندر کے اندر خدا بنا رکھا تھا، لیکن پھر بھی کہتا تھا کہ اوپر والا ایک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تم لوگ جو ہے ہمیں یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ یہ لوگ جو ہے سیدھے راستے جو ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہے راستے سے منہ موڑ رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آگے فرمائے کہ امن جعل الارض قرارا، اور ہم نے اس زمین کو مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے قرار کی جگہ بنایا ہے۔ قرار کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ اسی زمین پہ ہم گھر بناتے ہیں، اسی زمین پہ جو ہے جگہ جگہ پہ ہم ٹوائلٹ بناتے ہیں، اسی جگہ پہ اسی زمین پہ ہم جو ہے کھیت بھی لگاتے ہیں، اسی زمین میں جو ہے ہم جو ہے اناج بھی لگاتے ہیں، اسی زمین میں جو ہے سیب ہے، انار ہے، پھل فروٹ کے درخت بھی لگاتے ہیں کہ نہیں ساری چیزیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو قرار بنایا، یعنی رہنے کی جگہ بنایا۔ انسان بھی رہتا ہے اس میں، جانور بھی رہ رہا ہے، سب مخلوق اس پہ رہ رہا ہے۔ اور آگے ہم نے کیا کیا کہ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور آگے فرمائے کہ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ان کے لیے جو ہے کیا کیا ہے؟ یہ زمین کے جو ہے میخے جو ہے کہ پہاڑ کی طرح جو شکل میں جو ہے کیل ٹھوک دیا ہے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ہم نے ان کے درمیان جو ہے ایک جو ہے سمندر، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سمندر ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے ایک طرف جو ہے میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ کھٹا پانی ہے، نمکین پانی ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَ بَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ہم ان دونوں سمندروں کے درمیان میں ایک جو ہے آرک کر دیا ہے، ایک جو ہے دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا کو مانتے ہو؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ بلکہ اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ یہ لوگ اکثر لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو حقیقت کا علم نہیں ہے، صحیح بات معلوم نہیں ہے۔ آگے فرمائیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص بے قرار ہو کے ہم بے چینی کے عالم میں جب مجھے پکارتا ہے تو ہم اس کی دعاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. اور وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں میں سے ہم جو ہے زمین میں کسی کو خلیفہ بناتے ہیں، امیر بناتے ہیں، حکومت دیتے ہیں اس کو. آگے فرمایا کہ اِلٰہٌ مع اللہ کیا پھر بھی تم جو ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا کو مانتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. قلیلا ما تذکرون بلکہ بہت کم لوگ جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. آگے فرمایا کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر بھلا وہ کون شخص ہے جو خشکی کے اوپر یعنی کہ سوکھے میں اور سمندر کے اندر اندھیرے میں دونوں جگہ پہ راستہ کون دکھلاتا ہے؟ اللہ دکھلاتا ہے. اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہے کیا کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ہوا چلتی ہے. اور بین یدیہ جس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری ملتی ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب کیا ہے؟ بارش ہونے والی ہے. اِلٰہٌ مع اللہ کیا پھر بھی تم لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے عما یشرکون بالکل پاک صاف ہے جس کا یہ لوگ ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے کوئی بہتان باندھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے. تو ان سب چیزوں سے کیا اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف ہے. ایک اللہ تنہا ہے جو پوری دنیا کی بادشاہت اور پوری دنیا کو کیا کر رہے ہیں؟ چلا رہے ہیں. آگے فرمائیں کہ امن یبدأ الخلق بھلا وہ کون ہے جس نے جو ہے تمہیں جو ہے تمام مخلوق کو پیدا کیا، پہلی مرتبہ پیدا کیا کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے. پھر کہہ رہے ہیں کہ ثم یعیدکم پھر ہم دوبارہ کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے، زندہ کریں گے. اور وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے اور زمین سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ رزق دیتا ہے. کبھی کبھی آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے کیا ہوتا ہے؟ غلے نکلتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ دونوں جگہوں سے کیا کر رہا ہے؟ ہمیں رزق دے رہا ہے، اچھی اچھی چیزیں ہم کو کھلا رہا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ کیا پھر بھی تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ ہاتو برہانکم تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی میں سچے ہو. یعنی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جو ہے اس دنیا کا نظام چلانے والا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا تھا. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل لا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اس زمین اور آسمان کا غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. غیب کا مطلب چھپی ہوئی باتیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم کسی کو ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. کل صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، یعنی مطلب کہ کل صبح جو ہے دن میں جو ہے سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. وہ کل صبح پتہ چل جائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کفار مکہ سے کہ اس دنیا کے زمین اور آسمان کا غیب کا علم کس کو ہے؟ ایک اللہ کو ہے. وما یشعرون یہاں تک کہ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ایان یبعثون کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کب کریں گے، کیا کریں گے، یعنی دوبارہ ان کو کیسے اٹھائیں گے، یہ بھی نہیں معلوم. اب حقیقت میں ہمیں اور آپ کو کسی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی. ہاں اتنا معلوم ہے کہ ہماری تاریخ پیدائش جو ہے فلاں تاریخ کو ہے، فلاں مہینے میں ہے، فلاں سال کو ہے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہمیں موت کب آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، کس سال میں آئے گا، کب آئے گا، نہیں آئے گا، کسی کو علم نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ آخرت کے علم سے یہ کفار جو ہے بالکل بے خبر ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. بل ہم فی شک منہا بلکہ یہ لوگ اس میں شک میں ہیں.
یعنی شک میں اس کو یقین بھی نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں جو ہے دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے کسی کو، تو ان کافر کو ابھی بھی شک ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کون دیکھنے گیا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، کس کو معلوم قیامت کب ہوگا نہیں ہوگا، کیا معلوم کہ جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ یقین نہیں رکھتے ابھی بھی کفار و مشرکین۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ سب لوگ کیا ہیں، اندھے ہیں، یہ لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے ان کی عقل پہ جو ہے مہر لگا دی ہے، اور ان کی سمجھ میں جو ہے یعنی ان کی عقل میں جو ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھیے کہ اس پورے صفحہ کے اندر 20ویں پارے میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توحید سکھلایا ہے کہ ان سب ساری چیزوں کا بنانے والا کون ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو ٹھیک اسی طرح دوبارہ بھی ہم کو کیا کریں گے، پیدا کریں گے، مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں اٹھائیں گے، ٹھیک بالکل اسی طرح۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ناک جو کسی اور کے ناک میں لگ جائے، ہمارا کان جو ہے کسی اور کے کان میں لگ جائے، نہیں، کوئی بالکل غلط نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک جو ہے جیسا آپ کا چہرہ تھا دنیا کے اندر ویسا ہی آپ کا چہرہ وہاں نظر آئے گا۔ جیسے آپ دنیا کے اندر چہرے پہ داڑھی رکھتے تھے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ نہیں رکھتے تھے تو اسی طرح آپ کا جو پورا صاف رہے گا میدان، کیا رہے گا، پورا ایک دم چٹیل میدان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔